اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ باب اقرار کو پورا کرنا۔ حدیث نمبر 4639، اردو ترجمہ۔ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مجھے بدر میں آنے سے کسی چیز نے نہ روکا مگر یہ کہ میں نکلا اپنے باپ حصیل کے ساتھ۔ یہ کنیت ہے حذیفہ کے باپ کی، اور بعضوں نے حصل کہا ہے۔ تو ہم کو قریش کے کافروں نے پکڑا اور کہا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتے ہو؟ سو ہم نے کہا ہم ان کے پاس نہیں جانا چاہتے بلکہ ہم مدینے میں جانا چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے ہم سے اللہ کا نام لے کر عہد لیا اور اقرار لیا کہ ہم مدینے کو پھر جائیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر نہیں لڑیں گے۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ہم نے یہ سب قصہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا تم چلے جاؤ مدینے کو، ہم ان کا اقرار پورا کریں گے اور اللہ سے مدد چاہیں گے ان پر۔ باب غزوہ احزاب یعنی جنگ خندق کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4640، اردو ترجمہ۔ ابراہیم تیمی سے روایت ہے، انہوں نے سنا اپنے باپ یزید بن شریک تیمی سے، انہوں نے کہا ہم حذیفہ بن یمان کے پاس بیٹھے تھے۔ ایک شخص بولا اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں ہوتا تو جہاد کرتا آپ کے ساتھ اور کوشش کرتا لڑنے میں۔ حذیفہ نے کہا تو ایسا کرتا، یعنی تیرا کہنا معتبر نہیں ہو سکتا، کرنا اور ہو سکتا، کرنا اور ہے اور کہنا اور ہے۔ صحابہ اکرام نے جو کوشش کی تو اس سے بڑھ کر نہ کر سکتا تھا۔ تم دیکھو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ احزاب یعنی جمع ہے حزب کی، حزب کہتے ہیں گروہ کو اس جنگ میں جو 5 ہجری میں ہوئی۔ غزوہ احزاب کہتے ہیں اس لیے کہ کافروں کے بہت سے گروہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کو آئے تھے کہ رات کو اور ہوا بہت تیز چل رہی تھی اور سردی بھی خوب چمک رہی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ہے جو جا کر کافروں کی خبر لاوے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن میرے ساتھ رکھے گا۔ یہ سن کر ہم لوگ خاموش ہو رہے اور کسی نے جواب نہ دیا، کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ ایسی سردی میں رات کو خوف کی جگہ میں جاوے اور خبر لاوے، حالانکہ صحابہ کی جانثاری اور ہمت مشہور ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کوئی شخص ہے جو کافروں کی خبر میرے پاس لاوے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن میرے ساتھ رکھے گا۔ کسی نے جواب نہ دیا، سب خاموش ہو رہے۔ آخر آپ نے فرمایا اے حذیفہ اٹھ اور کافروں کی خبر لا۔ آپ مجھے کچھ نہ بنا کیونکہ آپ نے میرا نام لے کر حکم دیا جانے کا۔ آپ نے فرمایا جا اور خبر لے کر آ کافروں کی، ڈر مت اکسانا ان کو مجھ پر، اور مت اکسانا ان کو مجھ پر، یعنی ایسا کوئی کام نہ کرنا جس سے ان کو غصہ آوے اور وہ تجھ کو ماریں یا لڑائی پر مستعد ہو۔ جب میں آپ کے پاس سے چلا تو ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی حمام کے اندر چل رہا ہے، یعنی سردی وردی بالکل کافور ہو گئی، بلکہ گرمی معلوم ہوتی تھی۔ یہ آپ کی دعا کی برکت تھی۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پہلے تو نفس کو ناگوار ہوتی ہے، لیکن جب مستعدی سے شروع کر دے تو بجائے تکلیف کے لذت اور راحت حاصل ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ میں کافروں کے پاس پہنچا، دیکھا تو ابو سفیان اپنی کمر کو آگ سے سینک رہا ہے۔ میں نے تیر کمان پر چڑھایا اور قصد کیا مارنے کا۔ پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمودہ یاد آیا کہ ایسا کوئی کام نہ کرنا جس سے ان کو غصہ پیدا ہو۔ گر میں مار دیتا تو بے شک ابو سفیان کو لگتا۔ آخر میں لوٹا، پھر مجھے ایسا معلوم ہوا کہ حمام کے اندر چل رہا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سب حال کہہ دیا، اس وقت سردی معلوم ہوئی۔ یہ آپ کا ایک بڑا معجزہ تھا۔ آپ نے مجھے اپنا ایک فاضل کمبل اڑا دیا جس کو اوڑھ کر آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ میں اس کو اوڑھ کر جو سویا تو صبح تک سوتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا اٹھ بہت سونے والے۔ باب جنگ احد کا بیان۔
حدیث نمبر 4641 اردو ترجمہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن جب کافروں کا غلبہ ہوا اور مسلمان مغلوب ہو گئے، الگ ہو گئے، 7 آدمی انصار کے اور 2 قریش کے آپ کے پاس رہ گئے اور کافروں نے آپ پر ہجوم کیا۔ آپ نے فرمایا کون ان کو پھیرتا ہے اس کو جنت ملے گی یا میرا رفیق ہوگا جنت میں۔ ایک انصاری آگے بڑھا اور لڑا یہاں تک کہ مارا گیا، پھر انہوں نے ہجوم کیا۔ آپ نے فرمایا کون ان کو لوٹاتا ہے اس کو جنت ملے گی یا میرا رفیق ہوگا جنت میں۔ ایک اور انصاری بڑھا اور وہ لڑا یہاں تک کہ مارا گیا۔ پھر یہی حال رہا یہاں تک کہ 7 آدمی انصار کے شہید ہوئے۔ سبحان اللہ، انصار کی جانثاری اور وفاداری کیسی تھی، یہاں سے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اور مرتبہ سمجھ لینا چاہیے۔ تب آپ نے فرمایا ہم نے انصاف نہ کیا اپنے اصحاب کے ساتھ، یا ہمارے یاروں نے ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا۔ پہلی صورت میں یہ مطلب ہوگا کہ انصاف نہ کیا یعنی قریش بیٹھے رہے اور انصار شہید ہو گئے، قریش کو بھی نکلنا چاہیے تھا۔ دوسری صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ ہمارے یار جو بھاگ گئے جان بچا کر، انہوں نے انصاف نہ کیا کہ ان کے بھائی شہید ہوئے اور وہ اپنے تئیں بچانے کی فکر میں رہے۔ حدیث نمبر 4642 اردو ترجمہ عبدالعزیز بن ابی حازم نے کہا اپنے باپ ابو حازم سلمہ بن دینار مدنی سے سنا، انہوں نے سہل بن سعد سے ان سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کا حال احد کے دن۔ انہوں نے کہا آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا اور آپ کی کچلی ٹوٹ گئی اور آپ کے سر پر خود ٹوٹا، تو سر کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کی صاحبزادی خون دھوتی تھیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس پر پانی ڈالتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ پانی سے اور خون زیادہ نکلتا ہے تو انہوں نے ایک بوریے کا ٹکڑا جلا کر زخم سے لگا دیا، تب خون بند ہوا۔ حدیث نمبر 4643 اردو ترجمہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کا حال پوچھا گیا، اور انہوں نے کہا میں جانتا ہوں قسم خدا کی اس شخص کو جو آپ کا زخم دھوتا تھا اور جو پانی ڈالتا تھا اور جو دوا ہوئی پھر بیان کیا اسی طرح جیسے اوپر گزرا۔ حدیث نمبر 4644 اردو ترجمہ وہی جو اوپر گزرا۔ حدیث نمبر 4645 اردو ترجمہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت ٹوٹا احد کے دن اور سر پر زخم لگا، آپ خون کو دور کرتے تھے اور فرماتے تھے کیسے فلاح ہوگی اس قوم کی جس نے زخمی کیا اپنے پیغمبر کو اور اس کا دانت توڑا، حالانکہ وہ بلاتا تھا ان کو اللہ کی طرف۔ اس وقت یہ آیت اتری تمہارا کچھ اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے ان کو معاف کرے چاہے عذاب دے گے کیونکہ وہ ظالم ہے۔ حدیث نمبر 4646 اردو ترجمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے ایک پیغمبر کا حال، ان کی قوم نے ان کو مارا تھا اور وہ اپنے منہ سے خون پوچھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے یا اللہ میری قوم کو بخش دے، وہ نادان ہے۔ سبحان اللہ، نبوت کے حلیم کا کیا کہنا۔ حدیث نمبر 4647 اردو ترجمہ وہی جو اوپر گزرا۔ باب جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قتل کریں اس پر اللہ تعالیٰ کا غصہ بہت سخت ہے۔ حدیث نمبر 4648 اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا غصہ ہے اللہ کا ان لوگوں پر جنہوں نے ایسا کیا، اور آپ اشارہ کرتے تھے اپنے دانت کی طرف اور فرمایا آپ نے بڑا غصہ ہے اللہ تعالیٰ کا اس شخص پر جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کریں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یعنی جہاد میں جس کو ماریں، کیونکہ اس مردود نے پیغمبر کے مارنے کا قصد کیا ہوگا، اور اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جن کو آپ حد یا قصاص میں ماریں۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4639 سے 4648 کا اردو ترجمہ جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔